جی، ایک تو عثمان کاکر صاحب کے لیے ہمارا بہت عزت ہے. وہ ہمارے ایک کولیگ تھا پارلیمان میں اور میری بہت اچھا طریقے سے نہ صرف ہاؤس میں مگر سینٹ پہ ہمارا پارٹیز کے درمیان جو رابطہ ہوتا تھا، کام ہوتا تھا، تو ہمارا تو بہت ہی رسپیکٹ ہے کاکر صاحب کے لیے. اور اس کو ضرور اس کا آواز، اس کا سوچ، اس کا بیانیہ پارلیمان کے ہال سے ہم مس بھی کریں گے. پورا کوشش ہماری طرف سے اپنے چھوٹے انداز سے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کرنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی کاکر صاحب کا زندگی کو نہیں بچا سکے. جو بھی خاندان کی شکایت ہوں گے یا ان کا جماعت کا شکایت ہوگا یا ان کا جماعت کا مطالبات ہوگا، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم ضرور چلیں گے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی مطالبات ہیں یا جو بھی کنسرنز ہیں ان کو حکومت کی طرف سے ایڈریس ضرور ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے لیے، افغانستان کے بچوں کے لیے چیزیں آسان نہیں بنا رہے ہیں، کافی مصیبتیں کھڑے کر رہے ہیں اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جہاں تک بیسس کی بات ہے وہ حکومت کا فیصلہ ہے، وہ آپ پاکستان کے مفاد میں فیصلے لیں گے، پاکستان کے اسٹریٹجک مفاد میں آپ فیصلہ لیں گے، پاکستان کے عوام میں فیصلہ لیں گے. لیکن جو حکومت کا بیانیہ ہے، جو وزیر اعظم کی باتیں ہیں، اس پہ ہم اتنے اس لیے یقین نہیں رکھ سکتے، اس لیے وہ ہر بات پہ یو ٹرن تو لیتا ہے. تو اس پہ بھی ہمارا کنسرن ہے کہ ایسا شاید ہو. کمیونٹیز کو، اس لیے یہ کمیونٹی بہت زیادہ، ہندو کمیونٹی تو پاکستان میں بہت محب وطن پاکستانی جو ہمارے ہندو پاکستانی بھائی بہنیں ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا تعداد سندھ میں ہے. تو اس ایشو یہ ہمارے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، چاہے وہ اقلیتوں کا مسئلہ ہو، خواتین کا مسئلہ ہو، انسانی حقوق کا مسئلہ ہو، ہر پاکستانی کا آئینی قانونی جمہوری حقوق کا مسئلہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کلیئر ہے. جہاں تک یہ اسپیسیفک ایشو ہے جس پہ آپ نے ذکر کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو کام ہونا چاہیے، جس انداز سے اس پہ کام ہونا چاہیے، لیجسلیشن ہونا چاہیے، پروٹیکشنز ہونا چاہیے، وہ افسوس کے ساتھ نہیں ہے. مثلاً ہم نے صوبے سندھ میں پہلے صوبے تھے جنہوں نے انڈر ایج ویڈنگز پہ پابندی لگائی. یہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ آپ کس عمر کے ایک خاص عمر سے کم عمر پہ آپ شادی نہیں کروا سکتے ہو. اپنا جماعت کے لیے تو کرتے رہیں گے کہ پورا پاکستان میں اور ہر صوبہ میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس بنائیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت قائم کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ایک ترقی پسند سوچ، ایک ترقی پسند مشہور، ایک ماڈرن ریاست کے طور پہ ہو سکتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو اس کوشش میں ہم لگے رہے ہیں. ترقی پسند سوچ کی آپ نے بات کی، سندھ میں پی 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 کی گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود فورسڈ کنورژنز اسپیشلی لڑکیوں کی یا خواتین کی وہ جا رہی ہیں، اس پہ آپ تو جرم تو کرائم تو ہر جگہ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہو، پی ٹی آئی کا حکومت ہو، نون لیگ کا حکومت ہو، آمریت کا حکومت ہو، کرائم تو چاہے وہ زیادتی کا ہو، فورس کنورژن کا ہو، وائلنس کا ہو، رابری کا ہو، مرڈر کا ہو، وہ ہوتا رہتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومتی جماعت یا سیاسی جماعت کا رسپانس کیا ہے، ہمارا پوزیشن کیا ہے. کیا ہم ان وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا پورا کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں آپ کو اسپیسیفک کیسز پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا. میں اتنا کہوں گا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں ہر کسی اس شخص کے لیے جس نے بھٹو کا نعرہ لگایا، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور میں ہو، چاہے وہ بی بی شہید کا دور میں ہو، چاہے وہ مرد حر صدر زرداری کے دور میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک ترقی پسند حکومت قائم کرے. اس کام کے لیے جس کو ساتھ ملانا پڑے گا ہم ساتھ ملانے کے لیے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، میں نے اس کو ایک بنیادی نقطہ اپنا بجٹ اسپیچ میں اس لیے رکھا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس افغانستان کے مسئلے میں ہم نے بہت سبق سیکھے. ہم نے اس تھیٹر کو 1980s میں دیکھا، 1990s میں دیکھا، 2001 میں دیکھا، 2007 میں دیکھا. اب جو فیصلے کیے جائیں گے افغانستان کے بارے میں وہ پورے ریجن پہ، پوری دنیا پہ اثر ہوں گے. جو فیصلے آج لیے جائیں گے ہم سب اگلے 10 20 30 سال ان کے جو کانسیکوینسز ہے وہ بھگتیں گے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس سے کہ جو بھی وزارتیں، جو بھی ادارے
اس کام میں، اس نیگوشیشن میں، اس ایشو میں انوالوڈ ہے، وہ اگر ان کیمرہ چاہتے ہیں تو ان کیمرہ بھلے ہو، لیکن نیشنل اسمبلی کے سامنے، وہ پاکستان کے عوامی نمائندوں کے سامنے اپنا باتیں بتائیں، آپ نے کیا ڈیلز کیے ہیں، کیا ارینجمنٹس کیے ہیں، اور ہمارے موقف سنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے، ایک ہمارا ایک نقطہ نظر ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ وہ بھی سنا جائے۔ ہم ود اوپن ہارٹس اینڈ اوپن مائنڈز اینڈ اوپن ایئرز ہم ان کی سارے باتیں سنیں گے، لیکن ہمارا شکایت ہے، ہمارا شکوہ ہے، ہمارا کنسرن ہے کہ جس طریقے سے نہ صرف یہ حکومت مگر انٹرنیشنل پاورز اس ایشو کو ڈیل کر رہی ہیں، وہ افغانستان بجٹس کو بھی پاس کروا دیں گے، اور یہ اتنا متنازع بجٹ ہے، اتنا عوام دشمن بجٹ ہے کہ اگر ہاؤس مکمل نہیں ہوگا، خورشید شاہ صاحب نہیں ہوگا، علی وزیر صاحب نہیں ہوگا، نارتھ وزیرستان اور سکھر کے عوام نمائندگی نہیں ہوگا، تو ہم سمجھتے ہیں، جیسے میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں کہا، کہ یہ پورا کا پورا بجٹ پروسیس غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا۔ جو ہم نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے خورشید شاہ صاحب کے لیے اپلیکیشن ڈالا تھا، اور جہاں آنریبل جج صاحب نے کہا بھی ہے کہ وہ خود ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کا پورا آرڈر میں جس طریقے سے اس نے پروڈکشن آرڈر کو نکالنے کا کیس پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اسپیکر صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ اب قائد حزب اختلاف کی طرف بھی، شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی شاہ صاحب کی پروڈکشن آرڈر کے لیے ان رائٹنگ بھی کیا ہے اسپیکر صاحب کے لیے، ماضی بھی میرے پارٹی کی طرف سے کیا ہے، آج میری طرف سے بھی کیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اس رولنگ کے ان لائٹ آف دا رولنگ فرام دا اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں دا کانسٹیٹیوئنسی آف سکھر، دا پیپل آف سکھر کی ریپرزنٹیشن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب اپنا ذمہ داری پورا کرے گا اور اس بجٹ کو انلیگل ہونے سے بچائے۔ خیریت سے آپ؟ السلام علیکم۔ آگے سے ہاں اب کرو جو کرنا۔ پیک سیزن بھی نہیں ہے، کراچی کی صنعتوں کو گیس بند کر دی گئی ہے، اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ کراچی کی صنعتوں کو بھی، اور انفارچونیٹلی ملک بھر میں جو بحران سب کو نظر آ رہا ہے انرجی سیکٹر میں آنے والا ہے، اس کا بوجھ جو عام آدمی، غریب آدمی کو اٹھانا پڑے گا، بہت افسوسناک ہے، اور ایک ایسے کام ہے جو بالکل اوائڈیبل تھا، جو ہم اپنے ہم حکومت کی ناکامی کی وجہ سے اب عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور انشاءاللہ پورا اپوزیشن حکومت کو اس فیکٹ کو، اس پوائنٹ کو دینے دیں۔ چیئرمین صاحب، ایک پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی گئی تھی خورشید شاہ صاحب کے لیے، ہائی کورٹ کی آبزرویشن بھی آئی ہے، تو اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسپیکر سے دوبارہ؟ ہم اپنے حق کے لیے تو ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک بجٹ سیشن ہے، ہر سیشن میں ایسے ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ بجٹ سیشن میں آپ کسی علاقے کو، کسی کانسٹیٹیوئنسی کو اور عوام کو اس پروسیس میں اپنا کانسٹیٹیوئنسی کو نمائندگی کرنا، اپنے بجٹ سپیچ کروانا، سکھر کے عوام کا نمائندگی کرنا، کٹ موشنز، اب جو تبدیلیاں جو آپ کے موقف آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا موقف ہوتا ہے، اور سب سے بھر کر جو ووٹ آپ ڈالتے ہو بجٹ کے حق میں یا بجٹ کے خلاف، اگر اسپیکر صاحب اپنے ذمہ داری میں پورا نہیں اترتے ہیں تو آپ جو پیغام بھیج رہے ہو پاکستان میں وہ یہ ہے کہ نہ کسی کو کوئی حق ہوگا کسی بجٹ کو روکنے کا، نہ کسی کو کوئی حق ہوگا کہ عدم اعتماد میں وہ اپنا کام کر سکے، اس لیے آپ صرف ہمیں بند کر کے، اپوزیشن کے نمبرز کو بند کر کے جعلی طریقے سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کشمیر کا، آزاد کشمیر کا الیکشن کیمپین کا خود کروں گا۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ 3 دن سے اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں سابق صدر پاکستان کی وجہ کے حوالے سے، پرویز الہی اور پھر منظور وٹو، کیا کوئی واقعی سیاسی ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہونے والی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کیا پورا پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں تو صدر زرداری کا کردار تو بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک سیاستدان ہے اس ملک میں جو پورا ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو اکٹھا کر سکتا ہے، تو وہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب ہے۔ ویسے تو صدر زرداری صاحب تو اپنا صحت کے لیے، اور ہم جو محسوس کر رہے تھے یہاں تو ہمارا تھوڑا سا تنگ جگہ ہے، تو وہاں
लाहौर में थोड़ा सा ओपन स्पेस है, वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी मिलने जा रहा था, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार कि उस मौके पे परवेज़ इलाही साहब ने सदर ज़रदारी का सेहत पूछने के लिए भी पहुंचा, और मैंने कल भी मीडिया के सामने कहा था कि जिसने चाहे वो मेरे वालिद के दौर में, वालदा के दौर में, नाना के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, हम चाहते हैं कि हम मिलके उनके साथ काम करें। तो ये खुशाइन बात है, खुशी की बात है कि लोग बाबा से, सदर ज़रदारी से लाहौर में मिल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ। तो इसे चेयरमैन क्या साहब, समझते हैं चेयरमैन चेयरमैन साहब, साहब के पीपल्स पार्टी जो है वो अगली जो हुकूमत है वो पंजाब में बनाने की ज्यादा साथ हमारा कानून होने के बावजूद कभी कभार कोई सेशन कोर्ट हमारा हो, कभी कभार वहाँ से कोई ऐसा फैसला आता है जो इस कानून का खिलाफ वर्जी होता है और उस इंसान का हकूक मार देता है। तो हम चाहते हैं, हमारा कोशिश जारी है कि हम हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा दें। स्पेसिफिक केस पे भी हम कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करता है, मगर हाँ कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं आप हमारे दोस्त तो पॉइंट आउट करते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दें कि कलभूषण से मुतल्लिक एक बिल है जो आज सेनेट में भी पेश हुआ है, आपकी नज़र से वो बिल गुजरा भी होगा, तो हुकूमत उस मामले में बिल में क्या कह रही है और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? कलभूषण यादव का NRO है, आज से नहीं, मैं पहले दिन से, जब इन्होंने चोर दरवाज़ों से रात के अंधेरों में ये ऑर्डिनेंस तैयार किया, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तैयार किया, उस इंडिविजुअल ने फिर इसका एडवांटेज ही नहीं लिया, फिर वो मजबूर होकर हमारे सामने भी लेकर आना पड़े, अब वो असेंबली पे आ रहे हैं। हम इसका तो वोट तो खिलाफ देंगे, हम इसका मुखालफत करेंगे, और वो इसलिए कि हमें तो एतमाद भी नहीं लिया गया, हमसे तो बात ही नहीं की गई। आपने अगर रात के अंधेरों में ये खुद फैसला किया कि आपने ये काम करना है, तो अब आप ये खुद आखिरी पॉइंट पर लेके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का सहूलतकार नहीं बनेंगे, हम उनके साथ नहीं देंगे। अगर इन्होंने NRO देना है कुलभूषण यादव को, तो इमरान खान दे दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको सपोर्ट नहीं करेगी।